ہم غدیری ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ عید سعید غدیر، عید ولایت آپ تمام حضرات کو صمیم قلب سے مبارک ہو۔ خدا بند عالم کا بے پناہ شکر ہے کہ اس نے ہم کو غدیری، ولائی اور امیر المومنین کی سرپرستی میں قرار دیا ہے۔ جزائے شریفہ کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اس میں دین مرتضیٰ کو خدا کی نگاہ میں دین مانا گیا ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سوال یہی ہے کہ آخر غدیر کے دن یہ دین کامل کیوں ہوا، اور اگر غدیر کو مان لیا جاتا تو آج اسلام کیسا ہوتا؟ غدیر کو مان لیا جاتا تو اسلام کیسا ہوتا؟ بلکہ اگر غدیر کو مان لیا جاتا تو پوری دنیا کیسی ہوتی؟ اور غدیر کو نہیں مانا گیا تو دنیا کیسی ہے؟ اور جب غدیر کو مان لیا گیا ولو ایک مختصر مدت کے لیے، تو اس وقت انسانیت کیسی تھی، اسلام کیسا تھا؟ اپنی تمام تر مشکلات کے باوجود غدیر کے نظام کو نہ ماننے کا انجام کیا ہوگا؟ ایک بحث ہے کہ یہ پیشین گوئی میں آتی ہے کہ اگر غدیر کو نہیں مانا گیا، یعنی نظام غدیر کو نہیں مانا گیا، حاکم غدیر کو نہیں مانا گیا، نظام الہی کو نہیں مانا گیا، الہی حکومت کے نظام کو نہیں مانا گیا، تو کیا ہوگا؟ یہ پیشین گوئی ہے۔ آیا یہ پیشین گوئی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ اور ہوئی ہے تو اس پیشین گوئی کا دور حاضر میں اثر دکھائی دے رہا ہے یا نہیں؟ دو بحث۔ تیسری بحث یہ کہ غدیر کو مان لیا جاتا، یعنی امیر المومنین کی ولایت و حکومت کو مان لیا جاتا تو کیا ہوتا؟ پیشین گوئی ہے، اور ایک خاص مدت کے لیے مانا گیا تو اس کا ثمرہ دنیا میں کیا دکھائی دیا؟ اور غدیر کی ہلکی سی باد نسیم، غدیر کی نسیم سحری، ایک ہلکی سی جھلک اگر کسی معاشرے پر آ جائے تو اس معاشرے کا نظام کیسا ہوتا ہے؟ اور آج ہم اور آپ جو کسی کا انتظار کر رہے ہیں، اس انتظار کے پیچھے کون سی لاجک اور کون سی منطق شامل حال ہے؟ یہ ساری بحثیں اس ایک موضوع کے تحت آتی ہیں کہ جن پر بحث اور اس بحث کے نمونے موجود ہیں، شواہد موجود ہیں۔ ہم سب سے پہلے اپنی مختصر سے گفتگو میں اس پر بحث کرتے ہیں کہ اگر غدیر کو نہیں مانا جائے گا تو اسلام کا کیا ہوگا، عالم اسلام کا کیا ہوگا، دنیائے انسانیت کا کیا ہوگا؟ دیکھیے، کسی بھی بحث کی، تاریخی بحث کی سند کے لیے دو قسم کی بحث ہوتی ہے کسی بھی متن کی۔ ایک سندی بحث ہوتی ہے کہ راوی کون ہے اور کس طریقے سے ہے، اور دوسری بحث یہ ہوتی ہے کہ جو بات کہی گئی ہے وہ آیت تاریخ میں ثابت ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے۔ تو ہم اس وقت جو بحث کر رہے ہیں وہ سندی بحث نہیں کر رہے ہیں کہ راوی نے کیا کہا ہے اور کیا نہیں کہا۔ ہم اس وقت بحث کر رہے ہیں کہ تاریخ میں کیا دکھائی دے رہا ہے۔ آج جس کو دیکھیے شیعہ عقیدوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے، جوانوں اور بچوں کو بہکایا جا رہا ہے اور شیعوں کو کافر بتایا جا رہا ہے، جبکہ شیعہ ہی اسلام کی سچی تصویر ہیں جو رسول اور آل رسول علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ فجر میڈیا نے یہ ذمہ داری محسوس کی ہے کہ شیعہ عقائد کی حفاظت کی جائے۔ فجر میڈیا، روشنی عقیدے کی۔ جناب سید مرضیہ نے جو خطبات پیش کیے ہیں ان میں دوسرا خطبہ بہت اہم ہے۔ پہلا خطبہ تو معروف ہے خطبہ فدق سے، دوسرا خطبہ جو صحابہ کی بیگمات کے سامنے، یعنی صحابیات، خواتین کے سامنے جو خطبہ پیش کیا ہے، وہ ان دونوں پہلوؤں کو شامل ہے۔ آج آپ دور حاضر کو دیکھیے اور پھر میں سید مرضیہ کے خطبے کا وہ حصہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ خطبے کی صداقت آج چیخ چیخ کر بآواز بلند دنیا کو دکھا رہی ہے، سمجھا رہی ہے کہ اگر
معاشرے میں علی نہیں ہوں گے علیہ الصلوۃ والسلام، علوی نظام نہیں ہوگا، نظام غدیر نہیں ہوگا، تو معاشرہ، عالم اسلام، عالم انسانیت کیسا ہوگا؟ پہلے آپ اسے دیکھ لیجئے۔ ابھی جو چیز تاریخ کا حصہ نہیں بنی ہے اس کو دیکھیے۔ ہم تاریخ نہیں پیش کر رہے ہیں کہ ہمیں تلاش ہے تاریخ میں صداقت کی، قلم بہتوں کا جھوٹا ہے، کیا کیا جائے، یہ ہم نہیں ہیں یہاں۔ ابھی جو چیز تاریخ کا حصہ نہیں بنی ہے، عالم اسلام میں بھی دیکھیے، جہاں سے اسلام کا استقلال شروع ہوا تھا وہاں سے اسلام کی اسیری دیکھیے۔ جہاں کی حیا معروف تھی، عربی حمیت، عربی غیرت، عربی حیا، وہاں کی بے غیرتی دیکھیے، وہاں کی زبوحالی دیکھیے، وہاں ساری طاقت رکھتے ہوئے غلامی دیکھیے، اسیری دیکھیے، قبلے کی تبدیلی دیکھیے، یہ ساری چیزیں آپ دیکھیے، قتل و غارت گری دیکھیے، دودھ کے پیالے کے بجائے خون سے بھرا پیالہ دیکھیے، سسکتی ہوئی جوانی دیکھیے، اجڑی ہوئی مانگیں دیکھیے، گوشت کے چیتھڑے دیکھیے، لاشوں کے ملبے میں دبے ہوئے انبار دیکھیے، اور کیا کیا بتاؤں، کیا کیا دیکھیے۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ غدیر کے نظام حکومت کو نہیں مانا گیا۔ یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ غدیر کے امیر کو نہیں مانا گیا، نظام الہی کے حاکم کو نہیں مانا گیا۔ الہی نظام نے جس کو غدیر میں دین مرتضیٰ بنایا تھا، اس مرضی معبود سے لبریز حاکم کو نہیں مانا گیا۔ دیکھ لیجیے آپ، ابھی تاریخ کا حصہ یہ چیزیں نہیں بنی ہیں، آپ دیکھ لیجیے، آنکھوں سے دیکھیے، اتنے چھپائے جانے کے باوجود دیکھیے، اور اب اس کے تناظر میں دیکھیے صدیقہ طاہرہ کا خطبہ۔ کسی سند کی ضرورت نہیں، کسی بحث کی ضرورت نہیں، کسی راوی کی بحث کی ضرورت نہیں کہ راوی ضعیف ہے کہ راوی قوی ہے، خطبہ کی سند کچھ ضرورت نہیں۔ حالات حاضرہ کو دیکھیے اور پھر صدیقہ طاہرہ کی ان عبارتوں کو دیکھیے جو خطبے کے چوتھے حصے میں، دوسرے خطبے کے، جو صحابیات، صحابہ کرام کی بیگمات کے سامنے صدیقہ کبریٰ نے بیان کیا۔ اما لعمری لقد لقحت، خود مجھے میرے دین کی قسم ہے، یہ خلافت کی اونٹنی حامل ہو گئی ہے، حاملہ ہو گئی ہے۔ فنظرہ، تھوڑا سا انتظار کرو، ریس ما ینتج، اس کو وضع حمل کرنے دو۔ یہ خلافت کی اونٹنی جو ابھی باردار ہوئی ہے، حامل ہوئی ہے، اور تم انتظار میں ہو کہ اس سے تم بہترین قسم کے دودھ کا پیالہ بھرو گے جب وہ وضع حمل کرے گی۔ ریت ما ینتج، اس کو وضع حمل کرنے دو۔ ثم احتبلوا، پھر احتلبوا، تم حلیب چاہتے ہو نا، دودھ چاہتے ہو، نہیں، احتلبوا ملء القعب دمن عبیتا وضعافا مبیدا۔ زیادہ دیر نہیں گزرے گا، اس کا زمانہ آنے دو، اور پھر دیکھنا کہ تم دودھ سے بھرے ہوئے پیالے کے بجائے، تازہ تازہ دودھ بھرنے کے بجائے پیالے میں تازے تازے خون بھرو گے۔ ہونا لکھا یخسر المبتلون، یہاں پر وہ لوگ جنہوں نے باطل کا ساتھ دیا ہے وہ گھاٹا اٹھائیں گے۔ وَيُعْرَفُ التَّعَلُّونَ غِبَّ مَا أَسَّسَ الْأَوَّلُونَ ثُمَّ طِيبُوا عَنْ دُنْيَاكُمْ أَنفُسًا وَأَطْمَئِنُّوا لِلْفِتْنَةِ جَاشًا وَأَبْشِرُوا بِسَيْفٍ صَارِمٍ وَاسْتَوَتُوا مُعْتَدًا غاشم۔ ان عبارتوں کی اگر وضاحت بھی ہم کریں تو بہت وقت چاہیے، لغت ان الفاظ کی ہم بیان کریں تب بھی بہت وقت درکار ہے۔ لہٰذا بس آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ صدیقہ طاہرہ اس وقت فرما رہی تھی کہ اگر غدیری اسلام کو نہیں مانا، اگر غدیری نظام کو نہیں مانا، اگر غدیری حاکم کو نہیں مانا،
اگر الہی نظام کو نہیں مانا تو مارکہ تیغ و گلو کی تم کو بشارت ہو، لہو لہان ہونے کی تم کو بشارت ہو، تم کو خسران اور گھاٹے کا سودا مبارک ہو، تم کو نوید دے رہے۔ آج دیکھ لیجئے صدیقہ طاہرہ کا یہ جملہ، خطبے کا یہ حصہ، اور آج کے منظرنامے پر، آج کے کینوس پر رکھیے اور دیکھیے کہ صدیقہ طاہرہ کیا بتا رہی ہیں، کیا دکھا رہی ہیں، اور کیا کہا تھا اور کیا ہو رہا۔ پوری دنیا آپ دیکھ لیجئے، بالکل طابق النال بالنال، منہ بمنہ، حرف بحرف صدیقہ طاہرہ کی گفتار منظر پر آپ کو دکھائی دے گی۔ وہی ہو رہا ہے علی کا ساتھ چھوڑنے کی بنا، ظالم حاکم ہے، کچلے ہوئے عوام ہیں، دبے ہوئے افراد ہیں، سب کچھ۔ یہ پہلا حصہ۔ علی نہ ہوں گے تو کیا ہوگا، اور اگر معاشرے کو علی مل جاتے تو کیا ہوتا۔ اگر علی مرتضی معاشرے کو مل جاتے، یعنی غدیر کو مان لیا جاتا، تو آج اسلام کیسا ہوتا۔ نئی نسل کے لیے شیعہ عقیدوں کی صحیح تعلیم بہت ضروری ہے، جس کا بہترین راستہ فجر میڈیا ہے۔ ابھی ہم سے جڑیں، فجر میڈیا، روشنی عقیدے کی۔ صدیقہ طاہرہ اس خطبے کے دوسرے حصے میں، اگر لوگ علی کو مان لیتے، کون سی دشمنی ہے علی میں؟ کمی کیا تھی؟ نظام علوی میں مشکل کیا تھی؟ کوئی مشکل نہیں تھی۔ سیدہ کہتی ہیں ایک مشکل ہے، علی سے مقابلے کا علیہ الصلوۃ والسلام غدیر کو ماننے میں ایک مشکل ہے۔ کیا مشکل ہے؟ کہ علی خدا کی راہ میں چاپلوسی نہیں کرتے۔ علی کی جس صفت سے انہیں دشمنی ہے وہ یہ ہے کہ وہ الہی نظام کو دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں، وہ الہی سسٹم کو دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ وَيَهُمْ أَنَّا زَعْزَوْهَا عَنْ رَوَاسِي الرِّسَالَةِ وَقَوَائِدِ النُّبُوَّةِ وَالدَّلَالَةِ وَمَهْبَةِ الرُّوحِ الْأَمِينِ تبین بأمور الدنیا والدین علی ذالک هو الخسران المبین۔ ومن الذی نقم من ابی الحسن، یہ ابی الحسن سے، ابو الحسن سے، امیر المومنین سے، علی ابن ابی طالب سے کس چیز سے انکار کرتے ہیں، کس چیز سے دشمنی رکھتے ہیں؟ نقم منہ واللہ نکیرا سیفہ، یہ علی مرتضیٰ کی تلوار کی دھار سے ان کو مشکل ہے، جو دشمنوں سے۔ وقلت مبالاتہ بحتفہ وشدت وطئہ ونکال وقعتہ وتنمرہ فی ذات اللہ، ان کو جو علی مرتضیٰ سے دشمنی ہے وہ یہی ہے کہ علی مرتضیٰ علیہ آلاف التحیت والثناء اس ذات والا صفات کا نام ہے کہ جن کو خدا کی قسم ان کی شمشیر برہ سے اختلاف ہے، میدان جنگ میں موت سے ان کی بے اعتنائی پر اعتراض ہے، لڑائی میں ان کی قدرت اور دشمنوں کے سر پر اپنی تیغ سے حملہ کرنا انہیں ناگوار ہے۔ اگر علی ہوتے تو کیا ہوتا، اگر غدیر کو مان لیا جاتا تو کیا ہوتا؟ سیدہ بتا رہی، خدا کی قسم اگر امر خلافت ان لوگوں نے علی کے ہاتھ میں دے دیا ہوتا تو جب بھی لوگ رائے حق سے منحرف ہوتے اور روشن دلیل کو قبول کرنے سے سرتابی کرتے تو وہ انہیں بڑی نرمی کے ساتھ ان کی منزل مقصود تک پہنچا دیتے، وہ بھی ایسا راستہ دکھاتے جس میں ذرہ برابر بھی تکلیف نہ ہوتی، نہ ہی سواری ہلکان ہوتی، نہ ہی سوار کو تکان پہنچتی۔ آخر کار سب خوش و خرم، صاف و شفاف اور خوشگوار پانی کے چھلکتے ہوئے چشمے کے کنارے اترتے، ایسی نہر کہ جس کے دونوں طرف چھلک رہے ہیں، وہ پانی جو کبھی گندا نہ ہو، پھر ان کو اچھے طریقے سے سیراب کرنے کے بعد صحت و سلامتی کے ساتھ واپس لوٹا دیتے، اور آخر کار وہ لوگ ان کو ظاہر و باطن میں اپنا خیر خواہ محسوس کرتے۔ اگر معاشرہ، یہ پورا خطبہ آپ پڑھیے، یہ دوسرا حصہ، وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے زیادہ عرض کروں، بات کو سمیٹے لیتا ہوں۔ اگر علی ہوتے تو جسمانی لحاظ سے بھی معاشرہ تندرست رہتا، روحانی اعتبار سے بھی معاشرہ تندرست رہتا، کوئی ہلکان نہیں ہوتا، کوئی پیاسا نہیں ہوتا، فکری پیاسا، شعوری پیاسا، جسمانی پیاسا، اگر علی ہوتا، اگر نظام الہی ہوتا،
اگر غدیر کو مان لیا جاتا تو آج کی یہ دنیا جو اس وقت دکھائی دے رہی ہے وہ نہیں ہوتی. اب اس نے کہا تھا نا جرمن کے ایک اسکالر نے کہ ہم کو شام کے حاکم کا مجسمہ بنا کے اسٹیچو بنا کے چوراہے پہ لگانا چاہیے، اس لیے کہ جس اسلام کو لے کے علی چل رہے تھے، جس نظام حکومت کو علی لے کے چل رہے تھے، اگر وہ نظام حکومت اسی طریقے سے چلتا رہتا تو پھر غرب میں ہم حکومت نہیں کر پاتے. غربی دنیا کو احسان مند ہونا چاہیے شام کے حاکم کا جس نے ان کو حکومت کرنے کا طریقہ سکھا دیا، ورنہ جو اسلام جو طریقہ وہی 5 سال میں، یعنی یہ جو سیدہ مرضیہ کہہ رہی ہیں کہ اگر علی ہوتے، اگر غدیر کو مان لیا جاتا تو کیا ہوتا، صدیقہ طاہرہ بتا رہی ہیں کہ اگر علی کو مان لیا جاتا تو نظام اسلامی ایسا ہوتا کہ اس میں شیعہ، سنی، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی کچھ نہیں ہوتا، انسانیت ہوتی، بشریت کا درد ہوتا، کوئی بھوکا نہیں رہتا، کوئی پیاسا نہیں رہتا، ہر ایک کو کھانے کے لیے روٹی رہتی، ہر ایک کو رہنے کے لیے مکان ہوتا، ہر ایک کو پینے کے لیے بہترین پانی. تو 5 سال سے کم کی حکومت میں امیر المومنین نے صدیقہ طاہرہ کے اس قول کی تجلی دنیا کے سامنے پیش کر دی کہ کوفہ میں علی مرتضیٰ نے اعلان کیا کہ میری حکومت میں کوئی ایسا نہیں ہے، نہ دوست، نہ دشمن، نہ امیر، نہ غریب، نہ کالا، نہ گورا، نہ عربی، نہ عجمی، نہ آقا، نہ مولا، نہ غلام، کوئی ایسا نہیں ہے جو 3 چیزوں سے بہرہ مند نہ ہو. کھانے کے لیے گیہوں کی روٹی، پینے کے لیے صاف و شفاف میٹھا پانی، اور رہنے کے لیے اپنا گھر. یہ چھاؤنی کے علاقے میں امیر المومنین نے دعویٰ کر کے صدیقہ طاہرہ کی قول کو عملی طور پر ثابت کر کے بتایا کہ دیکھو اگر سماج میں نظام علوی آ جائے تو ہزارہا مشکل کے بعد 3 عدد خانہ جنگی کے باوجود دنیا کو وہ نظام ملے گا کہ جس میں کوئی بھوکا نہیں رہے گا، جس میں یعنی جو آج دنیا چلا رہی ہے روٹی کپڑا مکان، علی مرتضیٰ نے اسے کر کے دکھایا. اور ہلکی سی جھلک جو آ گئی تو آپ نے دیکھا ایک ملک نے کس طریقے سے سنبھالا. اور آج جو ہم انتظار کر رہے ہیں وہ اسی کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ زمانہ پھر سے آئے کہ جس زمانے میں نظام علوی، نظام غدیری آئے اور اسلام کا پھر وہ چہرہ دنیا کے سامنے آئے کہ دبی کچلی انسانیت کو سانس لینے کا موقع ملے، اور پھر غدیر کا نعرہ بلند سے بلند ہو، من کنت مولا فہذا علی مولا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم غدیری ہیں.